بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا جس نے آل محمد جیسے پیشوا عطا فرمائے، آل محمد جیسے پیشوا اور رہنما عطا فرمائے۔ کون؟ جو معصوم ہستیاں ہیں، جو اللہ کے زمین پر منتخب نمائندے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ قرآن جن کی عظمت و صداقت و طہارت کی گواہی دیتا ہے، اللہ نے اس گھرانے کا عقیدت مند قرار دیا۔ آپ متوجہ ہیں کہ آل رسول کا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ توجہ فرمائیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی شان کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، اور جس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم وہ ہستی ہے کہ جس کی زندگی میں نہ فقط یہ کہ گناہ نہیں ہوتا، فکر گناہ بھی نہیں ہوتی۔ نہ فقط یہ کہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور معصومین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر حجت بنا کے بھیجا ہے۔ بہت سی روایات میرے سامنے ہیں جس میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کون ہے، معصوم کون ہے؟ معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مؤید ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جس کی تائید ہوتی ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر اگر اس کی آنکھ سو بھی جائے اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ معصوم کبھی غفلت سے دوچار نہیں ہوتا، معصوم کبھی خطا کا شکار نہیں ہوتا، معصوم کبھی لغزش سے دوچار نہیں ہوتا، معصوم گناہ نہیں کرتا، معصوم فکر گناہ نہیں کرتا۔ معصوم کی کردار کی بلندی بھی عصمت کا شاہکار ہوتی ہے، معصوم کی گفتار بھی عصمت کا شاہکار ہوتی ہے۔ یہ ہے ان ہستیوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے معصوم بنایا، پہلا بھی معصوم، آخری بھی معصوم۔ یہ سارے وہ ہیں جن کی زندگی میں لغزش بھی نہیں ہے، خطا بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، فکر گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ معصوم کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں تمہیں حجت، تمہارے اوپر حجت بنا کے بھیجا ہے۔ معصوم ہے پوری کائنات پر اللہ کی حجت، اور ان معصوموں پر اللہ نے جسے حجت بنا کر بھیجا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ عصمت کا ایک مرتبہ ہے یہ سارے ائمہ ہدی، اور یہ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ نحن حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے۔ آقا آپ پر کون حجت ہے؟ ہماری جدہ فاطمہ زہرا، عصمت کبریٰ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، مطہرہ، وہ بی بی جس کے دروازے پر پیغمبر رک رک کر یہ فرماتے رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فاطمہ تیرا گھرانہ وہ ہے جس سے اللہ نے نجاست کو اس طرح دور کیا جس طرح نجاست کو دور کرنے کا حق ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی طہارت کی گواہی، صدیقہ طاہرہ کے خطا سے پاک ہونے کی گواہی اللہ اپنے قرآن میں دے رہا ہے۔ مجھے یہ کہنے دو، اگر کسی کو عظمت صدیقہ میں شک ہے، صدیقہ کے پاک اور طاہر ہونے میں شک ہے، وہ دنیا کی نظر میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لفظی ابحاث میں الجھا کر، لفظی بحثوں میں الجھا کر بے سر و پا باتیں کی جاتی ہیں۔ جی فاطمہ معصومہ ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے،
لیکن جی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، ان اجتہادی مسائل میں یوں ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، 14 صدیاں گزرنے کے بعد تیرے خود ساختہ بنائے ہوئے پیر تیری نظر میں اگر ہر خطا سے پاک ہو سکتے ہیں تو عظمتوں والی بی بی کی پاک ہونے میں تجھے شک کیوں ہوتا ہے؟ تجھے اعتراف کرنے میں موت کیوں پڑتی ہے؟ مجھے یہ کہنے دے، زبان سے تو عظمت صدیقہ کا اقرار کرتا ہے لیکن تیرے دل میں بغض اہل بیت بھی ہے، بغض محمد رسول خدا بھی ہے، تیرا حلیہ مسلمانوں والا ہے لیکن تیرا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے۔ عظمت صدیقہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ میرے بھائی نجم جعفری نے کہا کہ آج سے سلسلہ عزا شروع ہے، بڑے بڑے ممبر سجا کے اپنے سامنے 10-12 کتابیں رکھ کے میں چیلنج کر رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں۔ تاریخ میں تیرے جیسے چیلنج کرنے والے آئے اور اپنی موت مر کے چلے گئے، لیکن عظمت صدیقہ بھی زندہ ہے، عظمت اہل بیت بھی زندہ ہے، کردار صدیقہ بھی زندہ ہے، کردار اہل بیت بھی زندہ ہے۔ ناصبی پر کل بھی لعنت خدا تھی، قیامت تک لعنت خدا رہے گی۔ ہمیں چیلنج مت کرو، ہم 1400 سال کے وہ سارے مرحلے طے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تمہارے ظالم و جابر حکمران ہمیں قتل کر کر کے تھک گئے، ہم شہادتیں دے دے کر نہیں تھکتے۔ تم ہمیں چیلنج کرو گے، تم ہمیں ڈراؤ گے، ہماری شہادت سے اور مکتب شہادت سے وابستگی کا اندازہ اس بات سے لگا لو، ہم جب کربلا جاتے ہیں اپنے جانے والے سے کچھ اور نہیں مانگتے، بس یہ کہنے ہیں کہ ہمارے لیے کربلا کا کفن لے کے آنا۔ ہم مکتب شہادت کے دل دادا ہیں، مکتب شہادت کے دل دادا ہیں، ہم امام جواد کے پیروکار ہیں جو بچپنے کے عالم میں تمہارے قاضی القضات کی ناک رگڑ رہے ہیں۔ بہت سی کتابیں سجا کر یہ بات کی جا رہی ہے، میں شیعہ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں شیعہ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ اپنا قد دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ اور اپنے قد سے اونچی بات نہ کر۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض خبر پہنچ چکی ہوگی، اب تک مجلس سے پہلے یہ خبر ملی کہ صدیقہ طاہرہ کا گستاخ قبر میں اور قیامت میں تو انشاءاللہ لعنت کا حقدار بن ہی چکا ہے، دنیا میں بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ کسی بھی فورم پر صدیقہ طاہرہ کی عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں، عظمت اہل بیت پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ علمی انداز اپنائیں گے، ہم آپ کو علمی جواب دیں گے۔ آپ شائستگی کی زبان سے گر جائیں گے، ہم آپ کی طرح گریں گے نہیں، اس لیے کہ آل رسول عظمتیں عطا کرنے والے ہیں، گرانے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کی سطح پر نہیں آئیں گے، لیکن ہم صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا حق کا دفاع ضرور کریں گے۔